ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لانے والی خواتین، ایک حدیث ہے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس عورت کے اندر 4 خوبیاں ہوں، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے فرمائے گا کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو تم داخل ہو سکتی ہو۔ مردوں کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں یہ روایت ہے کہ جو عورت 4 چیزوں کا اہتمام کرے وہ قیامت میں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو کر کے جا سکتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کی کوئی نہ کوئی خوبی اور خصوصیت ہے۔ ہر دروازے میں داخل ہونے والے جنتیوں کے لیے الگ الگ طرح کی نعمتیں ہیں۔ ہر دروازہ دوسرے دروازے سے بڑھا ہوا ہے نعمتوں کے اعتبار سے۔ کسی میں نعمتیں زیادہ ہیں اور دوسرے دروازے میں اس سے زیادہ ہیں۔ تو جنت کے بھی درجات ہیں، سٹیجز ہیں۔ 8 دروازے اس عورت کے لیے کھل جاتے ہیں جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں، اور اس کو اجازت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ باضابطہ قیامت میں ایسی عورت کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے تم چاہو جا سکتی ہو۔ تو وہ 4 چیزیں کیا ہے، 4 خوبیاں کیا ہے؟ خواتین کو، ماؤں اور بہنوں کو توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اور ان 4 باتوں کو اپنے پلے باندھنے کی ضرورت ہے، اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہونا اور مکمل طور پر عمل کا ارادہ رکھنا اور اس کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ نماز پڑھنے میں اور نماز کا اہتمام کرنے میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب کیا؟ جب جی چاہا پڑھ لیا، جب جی چاہا نہیں پڑھا۔ اور نماز کا اہتمام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت کسی نماز میں تاخیر ہو جائے، قضا ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا، یا اگر خدا نخواستہ نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا کو پورا کر لینا۔
اور اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا کہ مجھ سے آج ایک نماز قضا ہو گئی۔ تو نماز کا اہتمام جو عورت کرے، پابندی کے ساتھ پڑھے۔ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھر میں جب کام و کاج ہوتا ہے، کوئی سہیلی ملنے آ گئی یا رشتہ دار گھر پہ آ گئے، مسجد کی اذان کی آواز بھی آ گئی، نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا، لیکن باتوں میں لگی، اور باتیں بھی ایسی، تمہارے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اپنے زیورات دکھاتی ہے، وہ اپنے زیورات بیان کرتی ہے، یہ اپنے کپڑوں کو دکھاتی ہے، وہ اپنے کپڑوں کو بیان کرتی ہے، ہمارے گھر میں بھی ایسا کپڑا ہے، فلاں کپڑا ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہمیں لینا ہے۔ اس طرح کی بیکار کی گفتگو میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ لطیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والی بات عورتوں سے متعلق، اور عورتوں کی عادت کے مطابق کسی نے یہ لطیفہ بیان کیا، جوک۔ 2 عورتوں کو کسی جیل میں ڈال دیا گیا، ان کا کوئی جرم تھا، پہلے ایک عورت کو جیل میں ڈالا، اسی جیل میں، اسی کمرے میں دوسری عورت کو بھی ڈال دیا، اور دونوں کی سزا 20 سال کی تھی۔ اب دونوں عورتیں وہاں روزانہ رہتی، کھانا پینا اور جو بھی جیل کے اندر ان کو کام دیا جاتا وہ کرنا۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب ان کی سزا مکمل ہو گئی اور دونوں عورتیں رہا ہو کر جیل سے باہر جانے لگیں، تو ایک عورت دوسری عورت سے کہنے لگی کہ بہن، ابھی بہت ساری باتیں کرنے کی رہ گئی ہیں، بعد میں انشاءاللہ گھر جا کر کے گھر والوں سے ملاقات وغیرہ کر کے پھر کبھی کبھار میں تمہارے پاس آؤں گی یا تم میرے پاس آؤ گی، اس وقت ہم وہ ساری باتیں کر لیں گے۔ بتائیے گا، 20 سال دونوں جیل کے اندر رہیں، اور جیل کے اندر وہ آپس میں بات چیت کرتی رہیں، تب بھی ان عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ جیل سے رہا ہو کر، ریلیز ہو کر باہر آ رہی ہیں، لیکن بول کیا رہی ہیں وہ کہ ابھی کچھ باتیں اور باقی ہیں بات کرنے والی، انشاءاللہ وہ گھر جا کر کے بعد میں آرام سے کر لیں گی۔ تو عموماً عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بات چیت میں، ادھر ادھر گفتگو میں، اور فون ہاتھ میں لگ گیا، اور وہ بھی ویڈیو کالنگ والا فون ہو تو کسی عورت سے بات کرنے لگ جائیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کھانا بھی پکا رہی ہے، بات کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، بات کر رہی ہے، واشنگ مشین چل رہی ہے، بات چل رہی ہے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، موبائل بھی ڈسچارج ہونے کو آ گیا، موبائل گرم ہو گیا، لیکن ان کی گفتگو ختم نہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر بھی نماز کی بڑی تاکید آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت نماز پڑھا کرے، اور عورتوں کو نماز پڑھنے میں کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے، مردوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اذان ہوگی، ان کو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ ہاں کبھی مجبوری میں وہ گھر میں پڑھ لیا، وہ الگ بات ہے، ورنہ 99% آدمی کو مسجد ہی میں، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔
چاہے آدمی اپنے گھر پر ہو یا سفر میں بھی ہو، نماز پڑھنا ہے تو پہلی اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کسی مسجد کو تلاش کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں، سفر میں کسی جگہ مسجد نہیں ہے تب اس کو اجازت ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لے۔ تو مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باضابطہ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ان کے لیے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ہر نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں اور اس سے پہلے اس کو وضو کرنا ہے اور اس سے پہلے اس کو مسجد تک پہنچنا ہے۔ تو مسجد میں جماعت کھڑی ہونے سے 10-15 منٹ پہلے اس کو مسجد حاضر ہو جانا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ وضو کرے گا، سنتیں پڑھے گا۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہوگی تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت کے لیے بالکل آسانی ہے۔ عورت گھر کے اندر رہتی ہے اور عورت کی نماز گھر کے اندرونی کمرے میں سب سے زیادہ ثواب والی نماز ہے۔ عورت اپنے گھر میں جتنا زیادہ اندر پردے میں نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہاں، عورت کا گھر چھوٹا ہے، وہ زیادہ اندر نہیں جا سکتی، تو اپنے چھوٹے سے ہی گھر میں جو زیادہ پردے والا حصہ ہے اس میں نماز پڑھے۔ تو عورت کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ اور عورت کے لیے کسی ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مرد کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ظہر کی اذان مثال کے طور پر 1 بجے ہوئی، اب مرد 1:30 بجے تک انتظار کرے گا اور 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی تو پڑھے گا۔ کسی مسجد میں 1:15 بجے نماز ہے تو 1:15 بجے تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن عورت کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت کے لیے بالکل آسانی ہے۔ اذان ہو گئی تو عورت نماز پڑھ سکتی ہے، 1 بجے ہی اذان ہو گئی وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد کی اذان کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عورت کے لیے مسجد کی اذان کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر فجر کی اذان ہماری مکہ مسجد میں آج کل 4:50 پر ہو رہی ہے اور جماعت 5:20 پر ہو رہی ہے۔ تو عورت کے لیے 4:50 تک فجر کی نماز پڑھنے کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ رات میں جب تہجد کا وقت ختم ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے اور 5-10 منٹ گزر جائیں، عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور آج کل مان لیجئے 4:30 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو عورت کے لیے اجازت ہے کہ 4:30 کے بعد ایک احتیاطاً 5 منٹ وہ احتیاطاً انتظار کرے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ عورت کے لیے 4:50 تک مسجد کی اذان تک انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب ظہر کی اذان مسجد کے اندر ایک انتظام ہوتا ہے، ایک وہاں سسٹم ہوتا ہے کہ اتنے بجے اذان ہوگی، اتنے بجے جماعت ہوگی۔ لیکن ظہر کی اذان کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے عموماً ہمارے علاقے میں 12:30 بجے یا 12:35 پہ، کبھی موسم کے اعتبار سے 12:35 12:40 پہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور سردی کے موسم میں تو 12:15 12:20 پہ بھی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت۔ تو عورت کو 1 بجے تک ظہر کی نماز کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا
وہ جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہر گھر کے اندر نماز کی جنتری ہونی چاہیے، نماز کا کیلنڈر جس کو بولتے ہیں، ٹائم ٹیبل۔ ہر شہر میں، ہر مسجد میں ایسا کیلنڈر ہوتا ہے جس میں ٹائم ٹیبل لکھا رہتا ہے کہ فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، سحری کب تک کھا سکتے ہیں، مغرب کا وقت کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، عشاء کتنے بجے ہے، یہ سب جنتری کے اندر لکھا رہتا ہے۔ تو نماز کا وقت اگر شروع ہو گیا تو عورت آرام سے نماز پڑھ سکتی ہے، اس کو کسی کا یعنی وہ ٹائم کا انتظار کرنے کی، 1 بجے مسجد کی اذان ہے تو اس ٹائم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی آسانی ہے۔ پھر بھی عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ اور مرد کے لیے کیا؟ مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے تو اس کو 1:30 بجے سے پہلے جا کر نماز پڑھنا، لیکن عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کام میں لگی ہوئی ہے، بچوں کو کھلانے پلانے میں یا کپڑے دھونے میں لگی ہے، 1:30 بجے تک اس کو کام سے فارغ ہو کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ 2 بجے بھی پڑھ سکتی ہے، 2:30 بجے بھی پڑھ سکتی ہے، جب تک ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے تب تک وہ پڑھ سکتی ہے۔ لیکن مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، 1:30 بجے ہی جا کر کے وہ اپنے محلے کی مسجد میں یا جس جگہ وہ ہے وہاں مسجد کے ٹائم کے حساب سے جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں کبھی کبھار جماعت چھوٹ گئی، تاخیر ہو گئی تو اس نے 2 بجے پڑھ لیا، یا سو گیا تھا، تھک گیا، بیمار ہے، یا راستے میں اس کی نماز جو ہے جماعت سے چھوٹ گئی، اس وجہ سے وہ 1:30 بجے نہیں پڑھ پایا تو 2 بجے، 2:30، 3، 3:30، 4 بجے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو عورت کے لیے انتہائی آسانی ہے، اس کے باوجود ہماری عورتیں نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی گزری ہیں کہ ان کی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی آفتوں کو ٹال دیا۔ ان کی نماز کی جو پابندی ہے، نماز کا جو اہتمام ہے اور نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ دنیا اس کو دیکھ کر کے عش عش کرنے لگتی ہے، تعجب میں پڑ جاتی ہے کہ یہ عورت کیسی ہے، کتنا بلند اس کا مقام ہے اور اس کی نماز کیسی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا نام مجھے ابھی یاد نہیں، واقعہ یاد ہے بس، کہ وہ عورت بڑی نماز کی پابندی کرنے والی تھی اور شیطان ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اس عورت کو کسی بھی طرح نماز سے غافل کر دیا جائے، لیکن وہ چوکنا رہتی تھی۔ نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز کی تیاری، جیسے ہی وقت ہو گیا نماز پڑھ لیا کرتی تھی، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری توجہ اور کانسنٹریشن کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ اس عورت کو کھانا بنانا تھا اور نماز کا وقت بھی قریب آیا، تو اس زمانے میں گیس سٹو، یہ کیروسین والا سٹو، یہ سب نہیں ہوتا تھا، لکڑیوں کا چولہا ہوتا تھا، تنور ہوتا تھا، تنور یعنی زمین کے اندر گڈھا ہوتا تھا، اس گڈھے کے اندر لکڑیاں ڈال کر کے آگ جلاتے تھے اور اس تنور کے اندر روٹیاں عورتیں سیکا کرتی تھی، اور تنور کے اوپر برتن رکھ کر کے چاول، سالن یہ سب بنا لیا کرتی تھی۔ تو نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اور کھانا بھی اس کو بنانا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو پہلے میں تنور جلا لیتی ہوں، اتنا تنور گرم ہوگا جل کر کے میں اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤں گی۔ وہ گئی چولہے کے پاس اور اس گڈھے میں، تنور کے اندر اس نے لکڑیاں وغیرہ ڈال کر کے اس میں آگ لگائی تاکہ وہ جلنے لگے، بعد میں اتنا وہ تنور گرم ہوگا میں نماز پڑھ کر آ جاؤں گی۔ اس ارادے سے اس نے تنور جلائی
اور آ کر کے نماز شروع کر دی۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ ماں کے بغل میں ہی عورت نے اس کو بٹھا لیا۔ عورت نے نماز شروع کرنے سے پہلے بچے کو اپنے برابر میں بٹھا لیا اور عورت نماز پڑھنے لگ گئی۔ اور شیطان کی بڑی کوشش تھی کہ اس کو کسی طرح نماز سے غافل کیا جائے، نماز کے اندر جو اس کی توجہ ہے، کانسنٹریشن ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ بڑی اس کی کوشش رہا کرتی تھی، کبھی موقع نہیں ملتا تھا۔ آج اس کو موقع ملا کہ اس کا بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف اس گڈھے میں آگ جل رہی ہے۔ اب اس شیطان نے کیا کیا، اس بچے کو اس تنور کی طرف پھیر دیا، گھما دیا اسے، تاکہ وہ بچہ رینگتے رینگتے تنور کے پاس چلا جائے اور تنور میں گر جائے۔ اور یہ عورت نماز کی حالت میں بچے کا خیال کرے گی کہ بچہ تنور کی طرف جا رہا ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی نماز میں خلل آ جائے گا، یا پھر یہ نماز ہی کو توڑ دے گی تو آج میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ شیطان نے یہ پلان بنایا اور اس بچے کو اس طرف موڑ دیا اور اس کو دھیرے دھیرے دھکا دینے لگا شیطان، اس کی طرف، تنور کی طرف بچے کو دھکا دینے لگا۔ اور ماں جو ہے نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے اندر اس کو محسوس ہوا کہ بچہ جو ہے اس کے برابر میں نہیں ہے، وہ تنور کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس عورت کی نماز میں اتنا پاور اور اس قدر توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتی تھی، بڑا اس کو لطف آتا تھا نماز میں۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی ایسی شاندار وہ کیا کرتی تھی کہ ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے اس کو بڑا لطف آتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا۔ ایسی مزیدار نماز کو چھوڑنا اس کو پسند نہیں آیا۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے اور سامنے کوئی خطرہ آ جائے، بچہ کھاٹ کے اوپر سے، چارپائی کے اوپر سے نیچے گرنے والا ہے، تو نماز توڑ کر کے بچے کو بچاؤ۔ یا کوئی جانور آ گیا، بلی آ گئی، چوہا آ گیا اور بچے کو کاٹ رہا ہے، یا سانپ آ گیا، تو نماز کو توڑ کر بچے کو بچانا جائز ہے۔ لیکن یہ عورت نماز میں اس قدر مستغرق تھی، اس قدر نماز کے اندر منہمک تھی کہ اس کو نماز توڑنا پسند نہیں آیا۔ اس کے دل میں یہی تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میرا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ وہ نماز پڑھتی رہی، نماز پڑھتی رہی۔ ادھر یہ بچہ تنور کی طرف رینگتا گیا، بالآخر شیطان نے اس بچے کو تنور کے اندر ہی گرا دیا کہ یہ عورت تو نماز ہی نہیں توڑ رہی ہے، بچہ جا رہا ہے پھر بھی یہ نماز نہیں توڑ رہی ہے، چلو اس کو میں تنور ہی میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ جب بچہ چیخ مارے تو یہ عورت نماز توڑ کر کے آ جائے، اس طرح میں کامیاب ہو جاؤں گا اس کی نماز توڑوانے میں۔ بڑی اس نے کوشش کی اور بچے کو تنور میں ڈال دیا، لیکن بچہ تنور میں گرا، آواز کچھ نہیں آئی۔ عورت نماز کے اندر مشغول ہے، نماز پڑھتی رہی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد فوراً بھاگتی ہوئی گئی اور جا کر کے تنور میں دیکھا کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا، آگ کے اندر بچہ گر گیا ہے، جل گیا ہوگا، جان بچی ہے یا نہیں کچھ معلوم نہیں۔ جا کر وہ تنور میں جھانک کر کے دیکھتی ہے تو کیا منظر دیکھتی ہے، آگ کے جو شعلے تھے تنور کے اندر، وہ آگ کے شعلے ختم ہو چکے تھے، اور اس کے اندر جو لکڑیاں جل کر کے کوئلہ پڑا ہوا تھا، وہ سارے کوئلے وہ سارا کوئلہ کیا ہو گیا، یاقوت بن گیا، موتی یاقوت بن کر کے ایک بچے کے لیے کھلونا جیسا بن گیا۔ اور بچہ جو ہے اس تنور کے اندر، آگ کی بھٹی کے اندر، وہ آگ کے انگاروں کو کھلونے کی طرح کھیل رہا ہے۔ آگ تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکڑی کے اس کوئلے کو موتی بنا دیا۔ تو واقعہ کتاب کے اندر لکھ کر کے ہمیں نصیحت یہ دی گئی ہے کہ جب عورت کی نماز ایسی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی اس طرح آیا کرتی ہے۔
آج ہماری نمازوں کے اندر کوئی دم نہیں، آج ہماری نمازوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، دعاؤں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، نماز توجہ کے ساتھ عورتیں پڑھتی ہی نہیں ہیں، منہ اس طرح گھومتا رہتا ہے، زبان اتنی تیز چل رہی ہوتی ہے کہ عورت کو خود پتہ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے۔ اس طرح کی نماز سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نماز تو پڑھنا ہے بہرحال، لیکن اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، حروف کی ادائیگی صحیح ہو، ہماری نظریں نیچے سجدے کی جگہ ہوں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں نماز کے اندر کتنی برکت آتی ہے۔ بہت ساری عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہم کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو صبح میں فجر میں اٹھ نہیں پاتی، یا اٹھیں گی تو پھر دن بھر خلل ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر عورت کی نیت سچی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مانگے، اے اللہ مجھے گھر کا کام بھی کرنا، بچوں کو بھی تیار کرنا، شوہر کا کام بھی کرنا، ساس سسر کا بھی تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے میں تھک جاتی ہوں، صبح میں اٹھ نہیں پاتی، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، کم وقت میں اس کی نیند کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر جو درد ہے نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہوں، آپ کے پاس اگر کوئی غلام ہے، باندی ہے، تو آپ مجھے عطا کیجئے تاکہ وہ میرا کام کر سکے اور مجھے کام کرنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جتنے غلام آئے تھے، باندیاں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ اب کوئی آدمی ایسا نہیں بچا جس کو حضرت فاطمہ کے حوالے کیا جائے کہ لے جاؤ اس کو اپنے گھر میں نوکر رکھ لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہیں غلام سے بہتر، باندی سے بہتر ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں کہ اگر اس کو تم نے پڑھ لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے، غلام اور باندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، جی ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ بولیے، آپ لوگ بھی ایک بار سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، تسبیح فاطمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، اور 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو رات میں سونے سے پہلے۔ تو اس تسبیح کو پڑھنے کی برکت سے دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی ہے، سکون والی نیند آتی ہے، اطمینان والی نیند آتی ہے۔ لیکن عورتیں اس طرح کرتی ہیں کیا؟ نہیں کرتی۔ رات میں سونے سے پہلے موبائل اٹھا لے کو اس میں ساڑیاں دیکھتے رہتی، امیزان میں کون سی ساڑی آئی ہے، یا میشو میں سستے ملتی کہتے آپا ساڑیاں، میشو اس میں دیکھتی ہے، یا مدن پلی میں نئی نئی دکانیں کھلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون کون سی ہے، بس سٹینڈ کے پاس کوئی دکان ہے، فلاں جگہ کوئی دکان ہے، اس کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے، یا واٹس ایپ میں کسی بہن نے بھیجا ہے، یہ سب چیزیں رات میں دیکھتی رہتی ہے، یا زیورات کو دیکھتی ہے، یا اور کوئی چیز، ان کا کوئی سیریل ہے، ساس بہو کو کیسا مارنا، بہو کو ساس کے کھانے میں زہر کیسا ملانا، یہی سب سکھایا جاتا ہے سیریل کے اندر۔ یہ سب چیزیں عورتیں دیکھ کر کے سوتی ہے، تو پھر ان کی نیند کہاں پوری ہوگی؟ جب ان کی نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر صبح فجر میں کس طرح اٹھے گی؟ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، اور رات میں
تسبیح فاطمہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر کے سوئے، چاروں کل پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ ان کا دن بھر کا جو بھی تھکان ہے، دن بھر کی جو بھی تھکان ہے، تکلیف ہے، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے نماز۔ اس کا اہتمام کریں، اس کو پابندی سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دن بھر کے کاموں کو آسان بھی کر دیتا ہے، اور قیامت میں عورت سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تم چاہو داخل ہو سکتی ہے۔ ایک کتاب ہے، امام ذہبی نے لکھا الکبائر۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر والوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور اس کا بھائی تھا، وہ اس کو لے کر کے قبرستان گیا اور قبر میں دفن کرنے لگا۔ تو اس کے پاس ایک تھیلی تھی، وہ قبر کے اندر گر گئی، اور اس کو پتہ نہیں چلا، اور قبر بند کر دی گئی۔ بعد میں جب یہ گھر آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کے پاس جو تھیلی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت اس نے سوچا کہ میری تھیلی کہاں گر گئی، اس میں بہت اہم کاغذات تھے۔ وہ بہت سوچنے کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ قبر میں جب مٹی ڈال رہا تھا اس وقت کمر سے یہ تھیلی پھسل رہی تھی اور میں نے توجہ نہیں دی ہے۔ اب اس کو پکا یقین ہو گیا کہ وہ اہم کاغذات والی تھیلی قبر کے اندر ہے، بہن کی قبر کے اندر ہے۔ اب قبر کو کھودنا، ابھی مردے کو دفن کیا ہے تو قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ علماء کے پاس گیا، جا کر کے مشورہ کیا کہ میری ایک تھیلی اس طرح قبر کے اندر گر گئی ہے، اس کو نکالنا ہے، کیا میں قبر کھود سکتا ہوں بہن کی قبر کو؟ علماء نے فرمایا نہیں کھود سکتے، جب تک کہ اس کا جسم سڑ نہ جائے، گل نہ جائے، جس میں 1-2 سال لگ جاتا ہے، علاقے کے اعتبار سے تھوڑا کم زیادہ بھی لگ سکتا ہے وقت۔ لیکن اس نے علماء سے کہا کہ میرے بہت اہم کاغذات اس کے اندر ہے، اگر 2-4 روز چھوڑ دیا جائے تو وہ کاغذات ضائع ہو جائیں گے، بس میں وہ اپنے کاغذ نکال کر کے آ جاؤں گا۔ تو علماء نے کہا کہ چلو پھر تمہارے لیے گنجائش ہے، اہم کاغذات ہے، اس کے بغیر تمہارا کام نہیں چلتا، تو جاؤ کھود کر کے نکال لو۔ جب وہ بھائی اپنی بہن کی قبر پر گیا اور خوب سوچا کہ کس جگہ میں کھڑا تھا اور کہاں سے مٹی ڈال رہا تھا، اس حصے سے وہ قبر کھودنا شروع کیا، اور تھیلی اس نے جیسے ہی نکالی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اندر آگ کے شعلے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ عموماً قبر کے اندر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک عالم برزخ ہے۔ جس طرح یہ دنیا ایک عالم ہے، اسی طرح قبر بھی ایک عالم ہے، دنیا کے باہر کی وہ چیز ہے، نظر نہیں آتی۔ لیکن بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو بعض لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے اور نظر آ جاتی ہے۔ تو اس نے قبر کے اندر آگ جلتے ہوئے دیکھا، بہت گھبرایا کہ میری بہن کو تو عذاب ہو رہا ہے۔ بھاگتا ہوا گھر آیا اور امی سے پوچھا، امی جان میں قبر میں اپنی تھیلی نکالنے گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن کی قبر میں آگ جل رہی ہے۔ کیا بات ہے کہ بہن کو قبر کے عذاب نے آ کر کے پکڑا ہوا ہے، اور قبرستان ایسی جگہ جہاں نہ بھائی ساتھ آتا، نہ ماں ساتھ آتی، نہ بہن، نہ شوہر، نہ بیٹا، کوئی بھی ساتھ نہیں آئے گا، اکیلے وہاں جانا ہوتا ہے۔ بھائی کو بڑا ڈر ہوا، دکھ ہوا کہ بہن آگ میں جل رہی ہے۔ ماں سے جا کر کے پوچھا کہ بہن کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے آپ کو کچھ معلوم ہے؟
بہن کا کون سا گناہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے قبر میں آگ میں جلتے ہوئے دیکھ کر کے آ رہا ہوں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تیری بہن کو نماز کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ بھائی نے کہا کہ امی جان، کیا میری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی؟ مجھے تو معلوم ہے کہ وہ نماز پڑھا کرتی تھی، پھر کیوں عذاب ہے قبر میں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تیری بہن نماز تو پڑھا کرتی تھی لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ نماز کا وقت ہو جاتا تھا، میں بیٹی سے کہتی کہ بیٹی نماز پڑھ لینا، وہ بولتی ہاں پڑھ لوں گی، ہاں پڑھ لوں گی، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ابھی اتنا ٹائم ہے۔ اس طرح کہہ کر کے وہ ٹال کر کے سستی اور کاہلی کے ساتھ اور بڑی جلد بازی کے ساتھ، نہ اس کا قیام صحیح ہے، نہ رکوع سجدہ صحیح ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جو دعائیں پڑھتی ہے، سب فرافر جلدی سے نمٹا کر کے آ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نماز کی سستی کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا، اپنے زمانے کا سچا یہ واقعہ ہے۔ تو نماز کے اندر سستی کرنے کی وجہ سے ایسا عذاب ہو رہا ہے، تو جو عورتیں نمازوں کو قضا کر دیتی ہے، نماز پڑھتی ہی نہیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں۔ اس لیے تمام عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ گھر کے اندر جب تک عورت نماز نہیں پڑھے گی، قرآن نہیں پڑھے گی، صبح شام کی تسبیحات، کلمہ 100 بار، درود شریف 100 بار، استغفار 100 بار، جب تک یہ کام نہیں کرے گی اس گھر کے اندر برکت نہیں آ سکتی ہے، اس عورت کی زندگی میں سکون نہیں مل سکتا۔ ظاہری اعتبار سے آپ کو کوئی نظر آ رہی ہوگی کہ وہ بہت آرام سے ہے، لیکن ان کا آخری انجام موت کس طرح آئے گی وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تموتون کما تعیشون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسی حالت میں مرو گے جس حالت میں زندگی گزارو گے۔ نماز پڑھے بغیر زندگی گزار رہی ہیں عورتیں، تو موت ان کو کیا آرام سے آئے گی؟ نہیں، سزا ملے گی موت کے وقت میں۔ سزا دینے والے فرشتے آئیں گے، روح قبض کرنے والے بڑے بڑے جلاد قسم کے فرشتے آئیں گے، کیا حالات ان کے ساتھ ہونے والے ہیں وہ سب بیان سے باہر ہے۔ بہرحال تو 4 چیزیں جس عورت کے اندر ہوں، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں جا سکتی ہو۔ اس میں سے پہلی چیز ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ تو آج کے لیے بس یہ پہلی چیز ہے، باقی چیزوں کو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام محلے کی عورتوں کو بھی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے سبق ہے مومنہ کورس کا۔ تو دیکھیے مومنہ کورس کا یہ 15واں سبق ہے، پیج نمبر 15 ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں، دین اسلام کے 5 برانچز۔ اس میں سے پہلا شعبہ ہے عقائد، جس کو انگریزی میں بیلیفز کہا جاتا ہے، دل سے ماننے والی چیزیں، یقین رکھنے والی، ایمان لانے والی چیزیں، وہ سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر سبق ہوا تھا۔ اب آگے آج کا جو سبق ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے ان پر انجیل کو نازل فرمایا ہے اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونے والے ہیں، دجال کو قتل کرنے والے ہیں۔ بہت سارے بڑے بڑے واقعات ان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور دنیا میں بہت سارے لوگ دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو عیسیٰ بولتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ آج بھی انڈیا کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ شکیل بن حنیف وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوں، اس طرح وہ بولتا ہے۔ اور اس کو ماننے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں، دلی میں بھی ہیں، اور ممبئی وغیرہ میں بھی ہیں، بلکہ آپ کے مدن پلی میں بھی ایک دو آدمی ایسے نکل آئے جنہوں نے شکیل بن حنیف کو امام مہدی مان لیا اور ان کا ایمان چلا گیا۔ پھر ہمارے علماء نے جب ان کو پکڑا، ایسے آدمیوں کو جن کا یہ عقیدہ تھا، ان کو مسجد میں بٹھا کر کے سمجھایا کہ ارے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے قریب آنے والے ہیں۔ یہ جو شکیل ہے بہار کا رہنے والا، وہ اپنے بارے میں جو بولتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا امام مہدی ہوں، بالکل غلط ہے، جھوٹا اس کا دعویٰ ہے۔ تم دوبارہ کلمہ پڑھ کر کے ایمان لاؤ۔ چنانچہ ہمارے شہر کے علماء نے دوبارہ اس کو کلمہ پڑھایا، صحیح عقیدے اس کو سمجھائے، اور پھر کلمہ پڑھوانے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کروایا، کیونکہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ شکیل بن حنیف کو اس نے امام مہدی مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام مان لیا، تو قرآن کریم کے عقائد کے خلاف اس نے بہت سارے عقیدے مان لیے تھے، اس لیے یہ کافر ہو چکا تھا یا کفر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس خیال سے علماء نے کلمہ پڑھوا کر دوبارہ اس کا نکاح کرایا اس کی بیوی سے، تجدید نکاح جس کو بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ملکل چرو میں بھی ایسے واقعات ہوئے، کولار میں بھی ہوئے، بنگلور میں بھی ہوئے۔ بہرحال تو اس طرح کے غلط لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں صحیح عقیدہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، اس کے بارے میں آج کا سبق ہے، سن لیجئے۔ سوال نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کہاں آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہاں آیا ہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یعنی ان کے بارے میں منشن کر کے اللہ نے ان کا نام لے کر یا ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، یعنی بہت ساری جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا۔ ان میں سے ایک جگہ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ ترجمہ، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہ بس ایک مثال کے طور پر ایک آیت اس میں لکھی ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا وہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اصل مقصد وہ نہیں ہے، بس اتنا کہنا مقصد ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ تو آیت چونکہ آ گئی تو آیت کا تھوڑا مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں۔
آیت میں جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا یہ۔ ان کی ماں حضرت مریم رضی اللہ عنہا تھی، مریم۔ تو لوگوں نے کیا عقیدہ بنا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، اور آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ بغیر باپ کے یہ پیدا ہوئے ہیں، تو سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب اس آیت میں دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بلکہ آدم علیہ السلام تو ماں کے بغیر بھی پیدا ہوئے، یعنی ماں باپ دونوں نہیں تھے آدم علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی نا مریم، صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام جن کی نہ ماں ہے نہ باپ، دونوں نہیں ہے، تو پھر ان کو بدرجہ اولا اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے تھا، حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ جس طرح آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، کن، اللہ نے فرمایا مٹی کے پتلے کو کن، تو وہ مٹی کا پتلا آدم بن گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ نے آرڈر دیا تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے پھونک ماری حضرت مریم کے گریبان میں، تو حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پیٹ میں آ گئے۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ امی کون ہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں۔ قرآن میں ہے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔ ترجمہ، بلا شبہ مسیح عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو مریم کیا ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہوئی، قرآن میں ان کا نام آیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، پورے قرآن میں ایک بھی عورت کا نام نہیں آیا ہے، پورے قرآن میں۔ سورہ فاتحہ سے لے کر آپ سورہ ناس تک پڑھو، 114 سورتیں، 30 پارے، 6000 سے زائد آیتیں، آپ کو پورے قرآن میں ایک بھی عورت کا نام نہیں ملے گا۔ پورے قرآن میں اگر نام ملتا ہے تو صرف حضرت مریم کا نام آتا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے فرمایا کہ عورت چھپائی جانے والی چیز ہے، حتیٰ کہ عورت کا نام بھی کیا چھپا کر کے رکھنا ہے۔ بہت ساری عورتیں شوہر کے سر پر مسلبنڈا لے کر کھڑی ہو جاتی، نیا گھر بنایا تو گھر کے باہر ڈور میں اس کا نام لکھانا، فاطمہ منزل، عورت کا نام فاطمہ ہے۔ کون تو اجتماع میں فاطمہ ہے تو غصہ کر لے ان کو، کیا حضرت میرا نام لکھ بولتے ہی، تمہارا نام نہیں، آپ کتنے نام بولے تو کون کی ایک بے کو ہاں آتی ہے۔ بہرحال فاطمہ منزل نام رکھا ہے، بیوی کا نام رکھ دیا، بیٹی کا نام رکھ دیا، حالانکہ عورت کا نام بھی چھپا کر کے رکھنے والی چیز ہے، یعنی ظاہر نہیں کرنا عورت کا نام۔ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں، صرف مریم
علیہ السلام کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام، اور وہ بھی اللہ نے اس لیے قرآن میں ان کا نام لیا تاکہ لوگوں میں جو غلط پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کو رد کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، مریم انسان ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ بہرحال سوال نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ بغیر باپ کے ہوئی نا، تو کیسے ہوئی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے معجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ کی خاص قدرت سے، خاص اللہ کی طاقت سے، معجزاتی طور پر یعنی میراکولسلی، چمتکاری طور پر، اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ قرآن میں ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ فرشتے نے آ کر کے حضرت مریم سے کہا کہ مریم تم گھبرانا نہیں، تمہارے پیٹ سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کرے گا۔ تب مریم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، بلکہ اللہ سے کہا کہ اے میرے اللہ مجھے کس طرح سے بچہ ہوگا؟ ترجمہ دیکھیے، مریم نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا مجھے کسی مرد نے، کیونکہ لڑکا ہونے کے لیے، بچہ ہونے کے لیے عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی مرد نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو کیسے مجھے پریگننسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، یعنی بغیر کسی مرد کے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مرد کی بھی ضرورت نہیں، عورت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں، فلسطین آپ جانتے ہیں، فلسطین میں بیت المقدس سے، بیت المقدس ہے مسجد اقصی، وہاں سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر بیت اللحم نامی جگہ میں پیدا ہوئے۔ بیت اللحم ایک جگہ ہے فلسطین میں، مسجد اقصی سے 8 کلومیٹر ہے۔ بیت اللحم جس کو انگریزی میں بیت لحم کہتے ہیں، بیت لحم، حالانکہ وہ بیت اللحم ہے، بیت لحم بولتے ہیں انگریزی میں۔ نیٹ پر آپ ماریں گی تو آپ کو وہ جگہ مل جائے گی۔ قرآن میں ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ترجمہ، حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں، یعنی وہ پریگننٹ ہو گئیں تو اس کو لے کر لوگوں سے دور ایک مقام پر چلی گئیں، لوگوں سے دور ایک مقام پر چلی گئی۔ یہ جو مقام ہے نا قرآن میں آیا ہے نا، اس مقام کے بارے میں مفسرین نے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والوں نے لکھا ہے اس مقام سے مراد کون سی جگہ ہے؟ وہ فلسطین میں بیت المقدس کے قریب بیت اللحم نامی جگہ ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کیا فرمایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اب مریم علیہ السلام کو فکر ہو گئی کہ عیسیٰ پیدا ہو گئے ہیں، اب میں ان کو لے کر کے لوگوں کے درمیان جاؤں گی، لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ نعوذ باللہ تم نے زنا کیا ہے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟
اے اللہ میں لوگوں کو کس طرح منہ دکھاؤں گی یہ بچہ لے جا کر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تم لوگوں کے سامنے یہ بچہ لے کر جاؤ گی لوگ تم سے پوچھیں گے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، کیا تم نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کے سوالات کریں گے تو مریم تم ان سے کہہ دینا کہ میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں اس کی اجازت تھی، تیلگو میں بولتے ہیں نا مونا ورتم، مونا رتم، بات نہ کرنے کی منت مانتے تھی پہلے عورتیں مرد، روزہ بات نہ کرنے کا روزہ۔ تو اس زمانے میں یہ سب جائز تھا، آج جائز نہیں ہے۔ آج کوئی عورت کان تو ویسے منتہ مان لیں گے، آج بات ہی کرتی نہیں میں صبح سے شام تک، ایسے روزے آج کل نہیں ہے، پہلے تھا یہ سب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کرتی۔ یہ بچہ خود جواب دے گا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچہ خود جواب دے گا۔ تو سوال نمبر 5 میں وہی کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کیا فرمایا تھا، گہوارہ یعنی جھولے میں، گود میں کیا فرمایا تھا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود میں گہوارے میں لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، یعنی انجیل، یعنی بڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے یہ کتاب دے گا، انجیل، وجعلنی نبیّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی اور مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ تو گود کے بچے نے جب بات چیت کی تب جا کر کے لوگوں کو احساس ہوا واقعی یہ بچہ جو ہے زنا کا نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا بچہ ہے۔ سوال نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے؟ یعنی کون سے لوگوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو 12 تھی، 12 لڑکے تھے، 12 خاندان تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، ترجمہ، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس پیغمبر بن کر کے آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کے یہ پیغمبر تھے، خاص علاقے کے اور خاص لوگوں کے لیے۔ سوال نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیا 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 کرتے تھے اللہ کے حکم سے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات درج ذیل ہیں، یعنی فالوئنگ۔ نمبر 1، اندھوں کو بینا کرنا، یعنی کوئی آدمی پیدائشی اندھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے یا دم کرتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ نمبر 2، برس کے مریض کو شفا دینا۔ برس کے مریض، برس یعنی چہرے کے اوپر سفید سفید چٹے ہو جاتے ہیں، داغ دھبے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، مسح کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اگر آج عیسیٰ علیہ السلام ہوتے
تو ہم ان سے ریکویسٹ کر لیتے ذرا ہمارے امی کو اٹھاؤ قبر سے تھوڑی دیر بات کر لیں، ابا کو اٹھاؤ قبر سے تھوڑی دیر بات کر لیں، ہمارے دادا کو اٹھاؤ، ہم نے دیکھا نہیں، پیدا ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، فلاں کو دکھاؤ، فلاں کو دکھاؤ۔ بہرحال ویسے ہی میں نے یہ بات کہی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب، ممکن ہے آنے کے بعد بھی وہ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیں گے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، مٹی سے پرندہ بنانا، مٹی کا پتلا، اس سے پرندہ بنا دیا کرتے تھے اور وہ ہوا میں اڑتا بھی تھا۔ قرآن میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ، اور میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو، یعنی برس کے بیمار والے کو، کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا کیسے ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، کیونکہ یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اور قیامت کے قریب ان کو دوبارہ زمین میں زندہ بھیجے گا۔ قرآن میں ہے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ سوال نمبر 9، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں کیا ہوا؟ یعنی ان کی زندگی کے لاسٹ ایئرز میں کیا ہوا؟ جواب، یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہودیوں نے کوشش کی ان کو قتل کر دینے کی، لیکن اللہ پاک نے ان کو آسمان کی طرف اپنی طرف اٹھا لیا۔ قرآن میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں لٹکایا، سولی پر نہیں لٹکایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا تھا، یعنی یہودی کنفیوژن میں پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ایک آدمی کو زمین پر چھوڑ دیا، تو جو زمین پر آدمی تھا اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، کیونکہ اسکول کے اندر بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اس میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے سولی پر لٹک گئے ہیں، اب جو بھی گناہ کرو گے وہ سب معاف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سب کی طرف سے تلافی کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی گئی، پیروں میں کیل ٹھوک دی گئی، اور پیشانی میں کیل ٹھوک دی گئی، اور سر میں جو ہے وہ کانٹے والی رسی سے ان کے سر کو باندھا گیا۔ یہ سب اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جو کہ بالکل قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ تو ہمارے بچوں کو یہ ساری باتیں بتانا ہے، موٹی موٹی باتیں، کہ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کون ہے جن کو آج کل لوگ جیسس بولتے ہیں، مریم کون ہے جن کو آج کل یہ لوگ میری بولتے ہیں۔ بچوں کو سمجھانا، یہ سارے عقیدے کوئی معمولی نہیں ہے، یہ ٹائم پاس کے لیے میں آپ کو لکھ کر کے نہیں دے رہا ہوں، بڑی محنت لگتی ہے ان سب کو ٹائپ کرنا، زیر زبر لگانا، اور ان کو پرنٹ کروانے میں کتنا خرچ آتا ہے۔ میں کوئی احسان نہیں جتلا رہا ہوں، بس احساس دلا رہا ہوں
آپ ماؤں اور بہنوں کو احساس دلا رہا ہوں کہ یہ سارا جو کام ہو رہا ہے اس کی قدر کرو، اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں، موٹی موٹی باتیں سکھاؤ، ورنہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے انٹرنیٹ کا، یوٹیوب کا، انسٹاگرام کا، واٹس ایپ کا، جس میں الٹی چیزیں، بالکل اسلام کے عقیدوں سے ہٹی ہوئی چیزوں کو لوگ پوسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔